خواتین و حضرات، آج ایک سال مکمل ہوا ہے۔ ایک سال یہ غزہ پر اسرائیلی جنگ کا ایک سال نہیں ہے، بلکہ اسرائیل کی بمباری ہے عالمی ضمیر پہ، اور اس عالمی ضمیر پہ کہ جو ایک سال سے سو رہا ہے بلکہ کئی سالوں سے سو رہا ہے۔ اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ اس ایک سال میں اسرائیل کیا کچھ کر گزرا ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جب جنگ یہ شروع ہوئی تھی اس کے پہلے 6 دن ہر گھنٹے اسرائیل نے غزہ والوں کے ساتھ کیا کیا ہے، غزہ کیا کچھ سہتا رہا ہے۔ تو پہلے 1 گھنٹے میں کیا کچھ ہوتا رہا، اور ہر گھنٹے میں 42 بلڈنگز جو ہیں وہ تباہ ہوتی رہیں۔ پہلے 6 دنوں کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر گھنٹے میں غزہ میں 42 عمارتیں تباہ ہوئیں۔ اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں کیجوالٹیز کی، تو پہلے گھنٹے میں 15 لوگ جاں بحق ہوئے، شہید ہوئے۔ ہر گھنٹے کی یہ بات ہے پہلے 6 دنوں کی، اور اس کے بعد ان 15 میں سے 6 بچے تھے، اور ہر گھنٹے میں 35 لوگ زخمی ہوتے رہے ہیں۔ تو یہ تو احوال تھا وہ پہلے 6 دن جو غزہ والوں پہ قیامت بن کے ٹوٹے، اور اس کے بعد سے ہر دن، ہر لمحہ، ہر ساتھ قیامت کی سی ہی ہے۔ اس ایک سال میں جو رپورٹڈ ہیں، ہم آپ کو پھر بتا رہے ہیں، وہ رپورٹڈ رجسٹرڈ اموات جو کہ غزہ کی ہیلتھ منسٹری کی جانب سے جاری ہوئی ہے، 41,000 غزہ والے شہید کیے جا چکے ہیں، اور اب یہ تعداد جیسے کہ ہم رپورٹ کر رہے ہیں وہ 42,000 تک بڑھ چکی ہے، اور ان میں 16,000 بچے شامل ہیں، جبکہ زخمیوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ، یعنی کہ تقریباً 96,000 1 لاکھ لوگ اس میں زخمی ہو چکے ہیں، جن میں سے کئیوں کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اس نے صرف غزہ کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیا تھا، بلکہ جو مغربی پٹی تھی، ویسٹ بینک، وہاں بھی تباہی ہوئی، اور اب اسرائیل کی نظریں ویسٹ بینک پہ بھی ہیں۔ ویسٹ بینک میں 723 لوگ شہید ہوئے، جن میں سے 180 بچے تھے، اور ان میں جو زخمی ہونے والوں کی تعداد تھی وہ 5,750 تھی۔ اینڈ ایز وی آر ٹاکنگ پتہ نہیں کتنے مزید زخمی ہو چکے ہوں گے۔ ناؤ کمنگ نیکسٹ ٹو دا نیکسٹ اسٹیٹ، اور یہ بھی بڑی جو ہے تکلیف دہ چیز ہے۔ اسرائیل کہتا ہے کہ ہم بدلہ لے رہے ہیں، اور اگر آپ کو یاد ہوگا تو کہ ہر تقریر میں ان کے وزیر اعظم کہتے ہیں اسرائیل ہیز دا رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف۔ اس کو ڈیفینڈ کرنا نہیں، اس کو انائلیٹ کرنا کہتے ہیں۔ اور وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ کل آبادی جو ان کی 23 لاکھ کی آبادی، جس میں 47% بچے ہیں، ان پہ کھانا بند، پانی بند۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنگ سے لے کے اب تک 65% جو زراعت ہے وہ ختم کر دی گئی ہے، یعنی کہ کھانے کو کچھ نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تجارتی مراکز جو تھے غزہ کے، 80% تجارتی مراکز ملیا میٹ کر دیے گئے، یعنی کہ آپ کما بھی کچھ نہیں سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 60% جو ان کی رہائشی عمارتیں تھیں، آپ وہ بھی اس میں نہیں رہ سکتے، کیونکہ وہ بھی ختم کر چکی ہے، ملیا میٹ ان کو کیا جا چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے تعلیمی مراکز، 85% تعلیمی مراکز ختم ہو چکے ہیں، 65% ان کی سڑکیں جو ہیں غزہ میں وہ ختم ہو چکی ہیں، اور 52% اسپتال اور طبی مراکز وہ بھی ختم ہو چکے ہیں۔ یعنی کہ غزہ والے نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، جان بچانے کے لیے نہ کہیں بھاگ سکتے ہیں، نہ ہی اسپتالوں کا رخ کر سکتے ہیں، تعلیم تو پھر وہ کیا ہی حاصل کریں گے۔ تو غزہ پہ اتنی بدترین بمباری ہوئی ہے۔ اب آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ یہ جو ہم نے بات کی تھی عالمی ضمیر سویا ہے، وہ کیسے سویا ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پچھلی بار اتنی بڑی جو بمباری ہوئی تھی جنگ عظیم دوئم میں، اور ہم یہ ابھی ویتنام کا ذکر نہیں کر رہے جو امریکہ نے کیا تھا، ہم بات کر رہے جنگ عظیم دوئم کی، 3 بہت بڑے شہر تھے۔ جرمنی کے میں 2 شہر تھے، اور ایک شہر جو تھا وہ انگلینڈ کا تھا۔ یعنی کہ اگر ہم بات کریں ہیمبرگ کی، تو وہاں پہ 9,000 ٹن کے قریب بارود برسایا گیا تھا۔ برطانیہ میں یعنی لندن میں 18,300 ٹن کے قریب بارود برسایا گیا تھا۔ اگین جرمنی ڈریسڈن میں 3,900۔ جنگ عظیم دوئم میں ٹوٹل 31,200 ٹن بارود برسایا گیا تھا۔ یہ جنگ عظیم دوئم تھی، پوری دنیا اس کی لپیٹ میں تھی، اور یہ جس کو جنگ کہتے ہیں یہ تو جنگ بھی نہیں ہے، یہ تو بربریت ہے، سفاکیت ہے، وحشی پن ہے۔ اور اس وحشی پن کا ثبوت ہے یہ 70,000 ٹن ایک سال میں 70,000 ٹن بارود گرایا جا چکا ہے۔ اسے وحشت، اسے بربریت اور اسے سفاکی نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ اوور ٹو یو سونیا۔
بے شک یہ انتہائی دردناک فیکٹ اینڈ فگرز ہیں. پوری دنیا ہی جانتی ہے کہ پچھلے ایک سال میں غزہ میں کیا ہوا ہے اور ابھی تک کیا ہو رہا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں حمص سے. ڈاکٹر خالد قدومی جو کہ ترجمان حمص ہیں، ویلکم کرتے ہیں. قدومی صاحب، آج غزہ پر اسرائیلی حملوں کا پورا ایک سال مکمل ہوا. فضائی زمینی حملوں میں بہت بڑے انسانی المیے نے جنم لیا اور اب تک 40,000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس پورے ایک سال کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ طوفان کو ہم نے کیوں شروع کر دیا ہے. یہ طوفان اس لیے شروع کر دیا ہے کہ ایک صدی کا جو جرائم ہے، جنگی جرائم ہے زائنس رجیم کا، اور دنیا کے سامنے ہے، ہمارا وطن کے اوپر اور ہمارا کہ قبلہ اول مسلمانوں کے اوپر ہے. ہمارا کہ حقوق کو غصب کرنے میں دنیا کے سامنے، اور وہ دنیا دیکھتے رہتے ہیں، اور وہ انہوں نے کہ کوئی ہمیں انصاف نہیں دلایا ہے. ہم نے یہ طوفان کو لے کر آیا تھا کیونکہ ہزاروں کی تعداد ہے، 9,000 سے زائد ہمارا ہیروز ہے کہ اسرائیلی سلاخوں کے پیچھے کئی سالوں سے موجود ہے. ان میں سے ڈاکٹرز ہیں، ان میں سے لیجسلیٹرز ہیں، ان میں سے انجینئرز ہیں، ان میں سے شیخ اور علماء ہیں، اور ان کے بارے میں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. اگر ایک اسرائیلی قیدی کو ہم نے 5 سال کو میدان جنگ سے رکھا ہے کہ 2008 میں ہے، تو دنیا نے اتنا تماشا دکھایا ہے. تو وہ دنیا کے صرف اور صرف کے اسرائیلیوں کو دیکھتے ہیں جو ظالم ہے، جبار ہے، جلاد ہے، اور بلکہ وکٹمز کو دیکھتے نہیں ہیں. ہم نے اس طوفان کو لے کر آیا تھا کیونکہ قبلہ اول مسلمانوں کا کہ یہ یہودی اس کو یہودی سازی کرنا چاہ رہے تھے. اس کے آئیڈینٹی اور پہچان کو اسلامی کو بدلے میں ہے یہودیت پہ لگ کے جانا چاہ رہے تھے، اس کو تقسیم کرنا چاہ رہے تھے، اس کو تباہ کرنا چاہ رہے تھے. اس طوفان کو لے کر آیا تھا چونکہ مسئلہ فلسطین، کچھ لوگ ہمارے ریجن میں اس کو بیچنا میں لگے ہوئے ہیں کہ اسرائیل کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں اور نارملائزیشن کرنا چاہتے ہیں. 1 سال سے زائد ہے کہ اس طوفان نے دنیا کو اصلی چہرہ اسرائیل کا دکھایا ہے کہ یہ 40,000 شہید، جن میں سے 70% خواتین ہیں اور بچے ہیں، اور 10,000 لاپتہ ہیں. اسرائیل نے 85,000 ٹن بارود کا غزہ کے اوپر چھوڑا گیا ہے. تو کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے، کسی نے پوچھا بھی نہیں ہے. اس لیے ہم نے یہ طوفان کو لے کر آیا. 1 سال بعد دنیا نے دیکھا ہے کہ یہ اسرائیلی ہمیں انسان نہیں سمجھتے ہیں. ہم نے دیکھا کیسے اسرائیل جیسے امریکن عوام، یورپین عوام آج اپنے حکومتوں کے خلاف ہے جو اسرائیل کو مدد کرنے میں لگے ہوئے ہیں. 1 سال بعد ہم نے دیکھا ہے کہ کیسا ہم دشمن کا سامنا کر سکتے ہیں اپنے توانائی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اور ثابت قدم کے ساتھ ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا پر کیسا انسانیت ہمارا ساتھ دے دیا ہے کیونکہ یہ مجرم جلاد نتنیاہو جیسا درندے ہیں، اور اس کی سوسائٹی جو فیشسٹ اور خالد صاحب، اب رائٹس. ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ جو عالمی رہنماؤں سمیت اقوام متحدہ نے بھی کئی بار اس جنگ کو رکوانے کی کوشش کی، تاحال کوئی حل نہ نکل سکا. میڈیا کے کردار کو کیسا دیکھتے ہیں؟ کیا اس نے اپنا حق صحیح ادا کیا ہے؟ دیکھیں، آپ نے ایک اہم سوال بتایا ہے. اسرائیلی درندوں نے، مجرموں نے ایسی سیاست چلایا ہے میڈیا کے حوالے سے کہ آج تک 1 سال کے اوپر تقریباً 174 جرنلسٹ کو شہید کر دیا، جن میں سے 12 خواتین تھے. اسرائیلیوں نے آج تک دنیا کے جو جتنا بھی میڈیا آؤٹ لیٹ کو اجازت نہیں دیا جا کر وہاں کے زمینی حقائق کو اور ریئلسٹک سے ویو کو دنیا کو منتقل کرنے کے لیے، کیونکہ وہ جینوسائڈ کر رہے ہیں، چونکہ وہ قتل عام کر رہے ہیں. وہ مسجد کو بھی شہید کر رہے ہیں، چرچ کو بھی توڑ رہے ہیں، ہاسپٹل کو بھی خراب کر رہے ہیں، گھروں کو بھی مسمار کر رہے ہیں، شہریوں کو بھی شہید کر رہے ہیں. اور میدان جنگ میں جو مجاہدین کے سامنا نہیں کر سکے، ان کا نقصانات کو بھی دنیا کو منتقل بھی نہیں ہونا دے رہے ہیں. مجاہدین نے ثابت قدم دکھایا ہے
مجاہدین نے جو اپنا داستان کو سنگ سے سٹون سے آغاز کر دیا، اور اب ان کے پاس ڈرون بھی موجود ہے، فراگ فائٹرز بھی موجود ہیں، ٹنل کے اندر کے انہوں نے اپنے کارروائی کا دشمن کے خلاف کیا ہے، کہ یہ ثابت کہ یہ دشمن نہیں چاہتا ہے کہ دنیا کے سامنے ان کے اصلی پوزیشن کو دکھانا۔ آج میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اسرائیل ایک ڈیپ کرائسس میں موجود ہے، اور اس کے مدد کرنے والے جو ادارے ہیں جس میں امریکہ ہے، وہ خود ان کے عوام ایلیٹس ہو اور عوام بھی ہو۔ کل پرسوں ایک کانفرنس تھا جس میں پروفیسرز کافی یونیورسٹیز سے جمع ہوا واشنگٹن میں، اور وہ مشترکہ طور پہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا ریلیشن اسرائیل کے ساتھ ایروڈڈ ہو گیا، کیونکہ ہمارا ینگسٹرز اور ہمارا جوانوں نہیں چاہتا ہے کہ یہ ایک ڈکلیئرڈ وار کرمنل نتنیاہو جیسا لوگوں کو ریسیو کیا جائے، اور یہی نہیں چاہتا ہے وہ ٹیکسز کے اسرائیل کو دیا جاتا ہے، اور یہی نہیں چاہتا ہے کہ یہ اتنا بلینز آف ڈالرز کو اسلحہ کو بجٹ کو اسرائیل کے لیے فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ عالمی خالد صاحب، ویسے اس جنگ کو رکوانے کے لیے کئی بار قطر میں بھی اجلاس ہوئے ہیں، مگر کوئی خاطر خواہ نتائج سامنے آئے نہیں ہیں۔ OIC کے اعلانیہ کو بھی نظر انداز کیا گیا بری طریقے سے، تو اس جنگ بندی میں بڑی رکاوٹ کہاں ہوئی ہے، اور اب غزہ کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیں، مستقبل کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ مستقبل میں اس میں 3 میجر پوائنٹس جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، چونکہ ہم نجومی نہیں ہیں، ہم وقائع کو دیکھ کر اور اس کے اوپر کو تحلیل کر کے آپ کو بتا سکتے ہیں۔ مستقبل میں یہ نظر آتا ہے کہ اسرائیل کے آخری بادشاہ ہے وہ نتنیاہو اور ان کے گینگسٹر ہیں اور ان کے گینگ ہے، جیسے ابن غفیر اور یہ سمورتش ہے، جو کہتا ہے کہ یہ فلسطینی انسان نہیں ہے، یہ ان کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ آخری لوگ ہیں، اور الحمدللہ تحریک مزاحمت نے ثابت کیا کہ یہ اسرائیل کو ہرایا جا سکتا ہے۔ آج جتنے بھی آپ خون ریزی دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف ٹیکنالوجی جو امریکہ فراہم کر رہے ہیں، کل امریکن عوام اپنے حکومت کو اور اپنے دولت گورنمنٹ کے خلاف آواز اٹھائیں گے، وہ مجبور ہو کر شرمندہ ہو کر کو اسرائیل کو بوجھ بن جائے گا ہے۔ تو اور یہ دوسرا طرف سے دوسرا عنوان ہے، دوسرا ٹائٹل کا مستقبل کا جو میں دیکھ رہا ہوں، کہ اسرائیل اب بوجھ بن گیا ہے، پورے جہان کے اوپر ہے، اور اب نہ یورپین کو اسرائیل کی حمایت کر سکتے ہیں، نہ امریکن کے اسرائیل کی کھلے حمایت کر سکتے ہیں، جب تک کہ وہ سوالات کی جواب نہ دے۔ ایک ڈکلیئرڈ وار کرمنل کو ہم کیوں سپورٹ کریں؟ ایک گورنمنٹ ہے جو ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کرتے ہیں، اس کو کیوں سپورٹ کریں؟ اسی لیے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اسرائیل امریکہ کے لیے اور یہ ہیجمونک طاقتوں کا جو مغربی ممالک میں ہے، ان کے لیے آسان نہیں ہوگا اسرائیل کو بالکل ایبسولوٹ مدد کرنا ہے، بلکہ اسرائیل ایک اینٹیٹی بنے گا، جیسا کوئی مڈ ایسٹرن اینٹیٹی ہو، جو 1 صدی کے اوپر بھی نہیں اپنے نیبر کے ساتھ ہارمونائز ہو سکے، اور وہاں کے واقعہ یہ نامرغوب ہے، اور وہ ایک ایسا اینٹیٹی ہے کہ جو قابل قبول نہیں ہے۔ تیسرے عنوان ہے فیوچر ہمارا ہے، یہ قرآن بتا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے ترجمان حماس ڈاکٹر خالد قدومی صاحب، اور 1 سال مکمل ہو چکا ہے اس بربریت کو جو کہ اسرائیل نے بپا کر رکھی ہے، اور اب وہ اپنے شکنجے جو ہے مزید ریاستوں کی جانب بھی گاڑ رہے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔